کیا آپ سوچ سکتے ہیں، تصور کر سکتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے شہید ہو جانے کے بعد، اس دنیا سے چلے جانے کے بعد، کیا صحابہ یہ واپس پلٹ گئے ہوں گے؟ نبی علیہ السلام کے ساتھ صحابی کی محبت دیکھیں، کڑی نکالتے دانت ٹوٹ گیا، دوسرا بھی دانت توڑے، لیکن نبی علیہ السلام کڑی چہرے میں رہنے نہ دی۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیقطع، تاکہ کاٹ دے، طرفاً ایک حصے کو، من الذین، ان لوگوں کے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، او یکبتہم، یا ذلیل کرے، فینقلبوا، پس وہ پلٹے، خائبین، نامراد ہو کر، لیس لک من الامر، نہیں آپ کے لیے من الامر کوئی اختیار، شیء کچھ بھی، او یتوب علیہم، یا توبہ قبول کر لے رب العالمین ان کی، او یعذبہم، یا ان کو عذاب دے، فإنہم ظالمون، پس بے شک وہ ظالم ہے۔ اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، یغفر لمن یشاء، معاف کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، ویعذب من یشاء، اور عذاب دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لقد نصرکم اللہ سے لے کے فینقلبوا خائبین تک جنگ بدر کا تذکرہ ہے، اس کا تذکرہ ہے جنگ بدر کا۔ لیکن درمیان میں جو میں نے کل کہا تھا، یہ یعنی درمیان میں جو کہا تھا نا، یعنی اذ تقول للمؤمنین، یہاں سے کہ مومنوں کو رب العالمین کے پیارے پیغمبر فرما رہے تھے کہ تمہیں اللہ کافی نہیں ہے کہ تمہارے پاس 3000 فرشتے بھیجے، اور دیا اگر تم صبر کرتے رہو پھر اللہ پاک 5000 فرشتے بھیجے۔ یہ اصل میں یہاں پہ نا مفسرین کا تھوڑا سا اختلاف ہے، جو ہے مجاہد، اکرمہ، ضحاک، زہری اور موسیٰ بن عقبہ وغیرہ، یہ تابعی ہیں، بہت بڑے بڑے تابعی ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ یہاں سے جنگ احد مراد ہے۔ یہاں سے کیا مراد ہے؟ جنگ احد، جو میں نے کل سارا بیان کیا اور جنگ احد کے مطابق بیان کیا، یعنی وہ کیا ہے؟ جنگ احد مراد ہے۔ ان کی دلیل بھی یہی ہے کہ اگر تم صبر کرتے رہو اور تقوی، یعنی وہیں پہ اللہ کے حکم، اللہ کے نبی کے حکم کو مانتے رہو گے، تمہیں فتح ہوگی۔ لیکن تھوڑی سی وہ انہوں نے کوتاہی کی اور نبی علیہ السلام کی بات کو جو سمجھنے میں، مطلب سمجھنے میں تھوڑی سی کوتاہی ان سے ہو گئی، تو اب وہ جب کچھ صحابی نیچے آ گئے، کچھ اوپر رہے، کچھ باقی شہید ہو گئے وہاں جو اوپر تھے۔ اب یہ جو سارا نظام، یہ کہتے ہیں یہ دلیل ہے اس بات کی کہ جنگ احد کا تذکرہ ہے، لیکن جو اصل بات ہے، جو زیادہ راجح بات ہے، جنگ بدر کا تذکرہ ہی ہے۔ تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے، تو جنگ بدر میں تو 1000 فرشتے آئے تھے، یہاں پہ 3000 کا تذکرہ ہے، 5000 کا تذکرہ ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے، اس کا بالکل جواب بالکل آسان ہے کہ 1000 فرشتے ہی اترے تھے جنگ بدر میں، 1000 فرشتے اترے تھے۔ 3000 کا بھی وعدہ تھا، جب شور میٹا کہ 3000 آ رہے ہیں، 3000 کا رب العالمین نے وعدہ فرما لیا۔ اور جب قرز بن جابر، اس کے بارے میں پتا چلا کہ 5000 کا لشکر وہ لے کے آ رہا ہے، تو پھر رب العالمین نے 5000 کا وعدہ کر لیا۔ اترے 1000 ہی ہے، 3000 نہ آئے وہ جن کی طرف سے ڈر تھا، نہ وہ 3000 آئے نہ 5000 آئے، اس لیے فرشتے بھی نہ 3000 آئے نہ 5000 آئے۔ وہ آنے تھے تو فرشتے آنے تھے نا، جب وہ نہ آئے تو فرشتے بھی گویا کہ نہیں ہے۔ تو یہ جنگ بدر کا تذکرہ ہے۔ جنگ بدر میں 1000 اترے، باقی 3000 5000 کا کیا تھا وعدہ۔ لیکن اگر دوسری بات ضحاک، مجاہد وغیرہ کی بات لی جائے تو پھر جنگ احد کا تذکرہ ہے، جو میں نے کل بیان کیا اس کے مطابق تھا۔ آگے سنیے گا، لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، لِيَقْطَعَ طَرَفًا، تاکہ کاٹ دے ایک گروہ کو۔ یہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے تمہاری مدد کی بدر میں، وجہ کیا تھی؟ تاکہ کاٹ دیں ہم۔ یہ پیچھے کا تذکرہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے مدد کی بدر میں، کیوں؟ تاکہ لیقطع، تاکہ کاٹ دے، طرفاً ایک حصے کو، من الذین کفروا، ان لوگوں میں جنہوں نے کفر کیا۔ اب جن لوگوں نے کفر کیا تھا جنگ بدر میں، نبی علیہ السلام کے جو سامنے آئے، ایک حصے کو کیسے کاٹا؟ 70 بڑے بڑے ان کے بےایمان پوپ، بڑے بڑے سردار ان کے مارے گئے، گویا کہ ایک بڑا حصہ ان کا ختم ہوا۔ ایک گاؤں کے، ایک محلے کے 70 بڑے بڑے بندے مارے جائیں،
پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ اور پھر 70 بڑے بڑے سردار ان کے قید بھی ہو گئے. گویا کہ 70 کتنے ہو گئے؟ 140 بندے گویا کہ ان کے 70 کو مار دیا، 70 کو قابو کر لیا. تو یہ تھی جنگ بدر کا نقشہ. گویا کہ رب العالمین نے ایک حصے کو کاٹ دیا کفر کے، جو کفر میں زیادہ آگے نکلے ہوئے تھے ان کو کیا کہتے ہیں رب العالمین نے کاٹ کے رکھ دیا. او یکبتہم، یا ان کو ذلیل کرے. ذلیل کیسے ہوگا؟ شکست کی وجہ سے. 70 بڑے بڑے، اور وہ آئے کیسے تھے؟ 1000 کا لشکر لے کے کیسے آئے تھے؟ ساتھ اپنے عورتوں ہی رکھی ہوئی تھی، گانے بجانے والیاں، کنجریاں جنہیں کہا جاتا ہے، وہ ساتھ رکھی ہوئی تھی. رستے میں یاشی کرتے آ رہے تھے، کھاتے پیتے آ رہے تھے، جہاں مرضی بیٹھتے. 10 اونٹ پتنی ذبح کرتے، ان کو جو نا وہ کھا پکا کے پھر آگے چل پڑتے، یاشی کرتے پوری رات. اس طرح آ رہے تھے کہ ابھی ہم ختم کر کے آ جائیں گے، تھوڑے سے تو ہے. جس طرح آپ نے سنا ہوگا 20-22 سال پہلے امریکہ آیا تھا افغانستان میں، ابھی ایک ہفتے میں ایسے کر کے آ جائے گی ہم. 20 سال کے بعد ناک کی لکیر نکال کے جان چھڑا کے بھاگا ہے، سب کو چھوڑ کے بھاگا. حتیٰ کہ جو ان کے پیروکار تھے وہاں پہ افغانستان میں، جب وہ بھاگ رہے تھے ایک جہاز میں، وہ بھی جہاں پہ بیٹھ رہے، کوئی ٹائر کے اوپر بیٹھ رہا ہے، کیسے بیٹھ رہا ہے وہ جہاز، آپ نے دیکھا بھی ہوگا، میڈیا میں سارا چلا ہے نظام. وہ اوپر سے جب جہاز تیز ہوا سارے اوپر سے گرے اور بے بھا وہاں پہ گر کے مر بھی گئے. مطلب یہ کہ جب اللہ کی مدد جس کے ساتھ ہوتی ہے وہ ہمیشہ وہی کامیاب ہوتا ہے. تعداد کے ساتھ کامیابی نہیں، کامیابی کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کی مدد کے ساتھ ہے. آگے سنیے گا، او یکبتہم، یا اللہ ذلیل کر دے ان کو. یعنی جنگ بدر میں تھوڑے سے بندے تھے، اور کیسے رب العالمین نے فتح نصیب فرمائی کہ 70 بڑے بڑے کافر مارے گئے، 70 کو رب العالمین کے پیارے پیغمبر کے صحابہ نے قید کر لیا. یہ ایک بڑی کامیابی تھی ان کے لیے، بڑی شکست تھی اور بڑی ضلالت تھی ان کے لیے. اب جو واپس پہنچے ہوں گے کتنے وہ شرمندہ ہوئے ہوں گے کہ جو گئے تھے پھنے کھاں بن کے، پاٹے کھاں بن کے، ہم یہ کر کے آ جائیں گے، وہ کر کے. اب وہ ذلیل ہو کے واپس مکہ میں داخل ہو گئے، سر نیچے ہیں اور اپنی جو نا وہ لاشیں بھی پکڑی ہوئی ہیں بڑی مشکل سے. اور 140 بندے وہاں پہ دے آئے ہیں، گویا کہ 70 کو تو مروائے، 70 کو وہاں پہ قید کروائے، تو بڑی شکست کے ساتھ داخل ہو رہے تھے مکہ میں. ذلیل رب العالمین نے کر کے رکھ دیا. فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ، بس وہ لوٹ رہے تھے نامراد. مراد ان کی یہ تھی کہ صحابہ کو نبی اسلام کو شہید کر کے آ جائیں گے، لیکن نامراد واپس لوٹے، اپنے سب کچھ خراب کروا کے آ گئے. لَيْسَ لَكَ مِنْ، اب یہاں سے پھر جنگ احد کا تذکرہ شروع ہو گیا. یہاں سے پھر کیا ہے؟ جنگ احد کا تذکرہ. لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ، نہیں آپ کے لیے من الامری کوئی اختیار، شیء کچھ بھی. یہاں پہ نا پھر مختلف قسم کی روایات ہیں کہ نبی علیہ السلام جب جنگ احد میں تھے اور وقتی طور پہ جو شکست ہوئی اس میں نبی علیہ السلام کا رخسار بھی اور دندان مبارک بھی زخمی ہو گئے. حتیٰ کہ کڑیاں، اس کی کھود جو نبی علیہ السلام نے پہنا ہوا تھا، اس کی کڑیاں نبی علیہ السلام کے چہرے میں، بات فرماتے ہیں کہ سر میں چبھ گئی. اب جب چبھی، ابو عبیدہ بن الجراح انہوں نے وہ منہ کے ساتھ، دانتوں کے ساتھ کھینچی. ایک کڑی کھینچی، گویا کہ 2 کڑی چبھی ہوئی تھی نبی علیہ السلام کے چہرے میں یا پھر سر میں. اب چبھی تھے، وہ نکالا نا دانت کے ساتھ، ایسے ایک دانت ٹوٹ گیا، دوسری کڑی نکالی، دوسرا دانت بھی ٹوٹ گیا. لیکن کڑی نکال دی. نبی علیہ السلام کی ساتھ محبت دیکھیں صحابی کی، نبی علیہ السلام کے ساتھ صحابی کی محبت دیکھیں. کڑی نکالتے دانت ٹوٹ گیا، دوسرا بھی دانت توڑے، لیکن نبی علیہ السلام کڑی چہرے میں رہنے نہ دی. یہ تھی اللہ کے نبی کے ساتھ صحابہ کی محبت. کیا آپ سوچ سکتے ہیں، تصور کر سکتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے شہید ہو جانے کے بعد، اس دنیا سے چلے جانے کے بعد، کیا صحابہ یہ واپس پلٹ گئے ہوں گے؟ ایسے صحابہ جو نبی علیہ السلام کے اوپر جان دینے کے لیے تیار ہیں. جنگ احد کا ہی تذکرہ ہے، جنگ احد میں ہی حضرت ابو طلحہ نے، جو نبی علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے، حملہ بڑا تیز ہو گیا، وہ کافر بھی واپس آ گئے. ادھر سے خالد بن ولید وہ بھی مسلمان نہیں، وہ بھی ساتھ آ گئے، مسلمان درمیان میں پھنس گئے. ایک صحابی نے نبی علیہ السلام کے آگے کھڑے ہو کے اپنے ہاتھوں سے تیروں کو روکا ہے، حتیٰ کہ ہاتھ میں شل ہو گئے، ہاتھوں سے تیروں کو روکتے رہے. اس صحابہ کی نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت تھی. نبی علیہ السلام کی کڑیاں وہ دندان مبارک سے اپنے دانتوں سے وہ نکالی، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کا ایک دانت مبارک بھی شہید ہو گیا. تو آپ نے اس وقت کہا یہ قوم کیسے کامیاب ہوگی جو اپنے پیغمبر پہ ایسا ظلم کر رہی ہے؟ یہ قوم کیسے کامیاب ہوگی؟ تو اللہ نے فرمایا نہ ایسی بات نہ کرے. اللہ نے کیا فرمایا؟ ایسی بات آپ کے لیے ایسا اختیار نہیں کسی کو کامیاب کرے یا کسی کو ناکام کرے. کامیابی کو اور ناکامی کا اختیار صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. اور دوسرا، جنگ احد میں ہی آپ نے سنا ہوگا سارا واقعہ، حضرت حمزہ کو وحشی بن حرب نے شہید کر دیا.
جب شہید کیا تو ان کا جو نا وہ مسئلہ کیا گیا، کان، ناک، آنکھ، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کے چچا کا حضرت حمزہ کا کلیجہ باہر نکال کے بھی بعض فرماتے ہیں کہ چبایا گیا، سارا کچھ یہ نظام چلا۔ تو اب یہ سوچنے کی بات ہے کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا، جب وہ سامنے آئے نا، لاش میں حضرت حمزہ کی لاش سامنے تھی، مسئلہ کیا گیا، آپ نے فرمایا اگر مجھے اپنی پھوپھی کا ڈرنا تھا، صفیہ، ان کا ڈرنا ہوتا تو میں ان کو ایسے ہی چھوڑ دیتا، ان کو دفناتا نہ، حتیٰ کہ ان کو جانور کھا جاتے، میں کل قیامت کے دن اللہ سے کہتا ہے یا اللہ دیکھو میں نے تیرے دین کے لیے اپنے چچا کو کیسے میں نے شہید کروایا۔ لیکن مجھے اپنی پھوپھی کا مجھے خوف ہے، وہ پریشان ہوگی۔ ان کی پھوپھی بھی آگے سے دلیر تھی، کہیں گے یا رسول اللہ آپ پریشان نہ ہو، میں اللہ سے کہوں کہ میں نے اپنے بھائی کو تیرے رستے میں شہید کروا دیا، اللہ تیرے رستے میں شہید ہوا تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، چاہے چھوڑ دے چاہے دفن کرے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو مطلب یہ کہ جنگ احد میں ایسا نظام چلا۔ پھر وحشی بن حرب نے، جس نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا، 6 سال کے بعد وہ مسلمان ہو گیا۔ 6 سال کے بعد کیا ہو گیا؟ وہی یہ نبی علیہ السلام فرما دعا کر رہے تھے، بد دعا کر رہے تھے، اللہ ان کو ہدایت نہ دینا، یہ وہ، یعنی بد دعا ان کے لیے ہو رہی تھی۔ اللہ نے فرمایا کہ آپ پریشان ہیں، آپ ان کے لیے بد دعا نہ کریں۔ دیکھیے او یتوب علیہ، اللہ پاک ان کو توبہ کی توفیق دے دے، او یعذبہم، یا ان کو عذاب دے، اللہ کی مرضی ہے، آپ بے اختیار ہے۔ پھر ایسے ہوا، بہت بڑے بڑے جنہوں نے جنگ احد میں شکست کا سامان کیا، حضرت خالد بن ولید، جنگ میں پاسا کس نے پلٹا تھا؟ حضرت خالد بن ولید نے۔ بعد میں مسلمان ہوئے کہ نہ ہوئے؟ بڑے کمال قسم کے مسلمان ہوئے، ہر طرف تباہی مچا کے رکھ دی، ہر طرف کفر کا جو ہے لرزہ طاری کر کے رکھ دیا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ وحشی بن حرب ابھی مسلمان نہیں ہوتے، 6 سال کے بعد جب مسلمان ہوئے نا، اللہ کے نبی کے سامنے آئے، آپ نے فرمایا وحشی میرے سامنے نہ آیا، میرے سامنے نہ بیٹھا کر، میری آنکھوں کے سامنے نہ آیا کر، پیچھے ہو کے بیٹھا کر، جب تو مجھے نظر آتا ہے نا مجھے اپنے چچا کا چہرہ یاد آ جاتا ہے۔ اللہ، کیسی نبی علیہ السلام کو تکلیف ہوئی ہوگی۔ اور پھر وہ کہتے ہیں، حضرت وحشی بن حرب کہتے ہیں کہ میں نے اس وقت سے ٹھان لیا تھا کہ میں نے اسلام کے ایک بہت بڑے ہیرو کو شہید کیا تھا، میں کفر کے بھی بے ایمانوں کو قتل کروں گا۔ اب کیا ہوا؟ مسلمہ کذاب، اس کے ساتھ جنگ شروع ہو گئی۔ اس جنگ میں کہتے ہیں کہ میں نے ٹھان لیا تھا مسلموں کو میں نے بے ایمان کو قتل کرنا ہی کرنا، حتیٰ کہ ان کے پاس ایک سنبل تھا، سنبل، وہ ایسے نا وہ مارتے تھے ایسے جیسے تیر نہیں لگتا، ایسے وہ جا کے لگا کرتا تھا، اس کے ساتھ بندہ مر جاتا تھا، وہ اتنا تیز انہوں نے اپنے پاس یہ آلہ رکھا ہوا تھا۔ کہتے ہیں کہ جب وہ لڑائی ہوتے ہوتے مسلمہ کذاب کے ساتھ ہوتے، میں نے اس کو حساب لگا لیا کہ میں نے مارنا کیسے ہے اس بے ایمان کو، حتیٰ کہ کہتے ہیں میں نے اس کو مارا اور مار دیا۔ اس وقت میں نے کہا کہ آج میں نے ثابت کر دیا کہ مسلمانوں کے ایک بڑے ہیرو کو میں نے شہید کیا تھا، کافروں کے بڑے بے ایمان کو میں نے قتل کر دیا۔ لیکن نبی علیہ السلام کے سامنے نہیں آتے تھے یہ۔ تو نبی علیہ السلام کو جو اللہ نے فرمایا کہ لیس علیک من الامر شیء، اے پیارے پیغمبر آپ کو اختیار نہیں ہے کسی کے بارے میں دعا کریں، کسی کے بارے جو ہے نا وہ ایسا کہیں، بلکہ نہیں، اللہ جس کو چاہے گا توبہ کی توفیق نصیب فرما دے گا، جس کو چاہے گا عذاب دے گا۔ فإنہم ظالمون، بے شک وہ ظالم ہیں۔ وللہ ما فی السماوات وما فی الارض، وجہ کیا جس کو اللہ پاک چاہے توبہ کی توفیق نصیب فرمائے، جس کو عذاب دے۔ وجہ کیا ہے کہ سارا کچھ، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، سارا کچھ کس کے لیے ہے؟ اللہ ہی کا ہے۔ یغفر لمن یشاء، جس کو چاہے معاف کرے، ویعذب من یشاء، جس کو چاہے عذاب دے، اللہ کی مرضی ہے۔ لہذا واللہ غفور الرحیم، اللہ بڑے بڑے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ لہذا اللہ فرماتے ہیں واللہ، اللہ تعالیٰ غفور، بخشنے والا ہے، رحیم، رحم کرنے والا ہے۔ ایسے ایسے جنگ میں نبی علیہ السلام کے 70 صحابہ کو شہید کر دیا گیا جنگ احد میں، ان کو بھی رب العالمین نے کیا کر دیا؟ معاف کر دیا۔ حضرت خالد بن ولید وہ وجہ بنے تھے نا شہید ہونے کی، ان کو بھی رب العالمین کیا کر دیا؟ حضرت حمزہ کو شہید کرنے والے وحشی بن حرب کو رب العالمین نے معاف کر دیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ انسان جتنا مرضی بڑا گناہ گار ہو، اگر سچے دل سے معافی مانگے تو اللہ معاف کرنے کے لیے بالکل تیار ہے۔ اللہ کا شکر۔